جبرائیل پر کلام چل رہا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کہ اسلام کیا ہے کے جواب میں چند باتیں بیان فرمائیں تو جبریل امین نے جواب میں کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص پہلے کویسچن کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو معلوم نہیں، لیکن پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے معلوم تھا۔ اب اگر معلوم نہیں تھا تو پھر تو سوال کرنا ٹھیک ہے، پھر تصدیق کیوں؟ اور تصدیق کی اور اس سے ظاہر ہوا کہ پہلے معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ کچھ تعجب خیز باتیں تھیں، لیکن صحابہ کرام ادباً خاموش رہے۔ تو یہاں دو باتیں آئیں، واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال کرنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ جیسے بعض جہالا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو پوچھتے ہی کیوں؟ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہمیشہ پوچھنا یہ کم علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اپنے نبیوں سے سوال کیے ہیں، فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ اسی طریقے سے ہم بھی بعض اوقات امتحان لینے کی غرض سے کتنی مرتبہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں، تو کہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ استاد کو بھی معلوم نہیں؟ تو یہ جہالت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کرنا کہ آپ نے اگر کسی سے سوال کیا ہے، مثلا کسی نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون، تو فوراً یہ کہنا کہ دیکھو اگر سرکار کو پتہ ہوتا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے تو کبھی بھی سرکار سوال نہ کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان ایک رسمی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، رواج کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو ظاہر فرما دیتے، کوئی باہر کھڑا ہوتا اور سرکار فرماتے فلاں کھڑا ہے، اس کو بہت زیادہ سرکار عام کر دیتے، تو پھر تو کفار ان چیزوں کو دیکھ کر اور زیادہ ایمان لے آتے، جلدی ایمان لے آتے۔ اور یہ غیبی معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو چھپا کر رکھنے کا ہی حکم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان بنتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے کفار کا قول قرآن عظیم میں منقول ہے کہ یہ ہم ان پر ایمان کیوں لے کر آئیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے، یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ اگر سرکار ہر چیز کے بارے میں بتاتے رہتے تو پھر یہ مطلب ان کے ذہن میں یہ خیال تو نہ آتا کہ ہماری طرح بشر ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم سے کامل بشر ہے، اور پھر وہ ایمان کی طرف جلدی مائل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے بہت سارے ایسے معاملات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے یا کمالات اور فضائل، ان کو ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر امتحان اور آزمائش کہاں رہی۔ اس لیے اس طرح کے معاملات ہوئے۔